قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے نیک بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے، وہاں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وہ تکبر کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے، تکبر کرنا تو دور کی بات، وہ تو اپنے نزدیک بھی نہیں تکبر کو لگنے دیتے۔ عاجزی اور انکساری ان کے اخلاق میں نظر آتی ہے، ان کے رہن سہن میں نظر آتی ہے، ان کی زبان میں نظر آتی ہے، ان کے چلنے پھرنے ڈلنے میں نظر آتی ہے عاجزی اور انکساری کرنا۔ اور تکبر کو تو ویسے ہی ناپسند سمجھا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند سمجھا ہے۔ تکبر کہا کسے جاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں تکبر یہ ہے کہ اچھا پہن لینا، اچھا رہن سہن کرنا، اچھا کھانا پینا، یہ تکبر ہے، حالانکہ تکبر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، اور ہم صحابہ کی مجلس ہم موجود تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کہتے میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے پریشانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھی طریقے سے رہنا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، خوبصورت بن کر رہنا، یہ تو خوبصورتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خوبصورتی کو تو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق کو ماننے سے انکار کرنا اور دوسرے کو حقیر جاننا۔ تو معلوم ہو گیا کہ تکبر ایک تو یہ ہے کہ حق کو ماننے سے انکار کر دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، جوانی دی ہے، خوبصورتی دی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کو گزاریں، اللہ کے راستے میں ان ایام کو گزاریں، اس طاقت کو، اس جوانی کو، اس خوبصورتی کو، اس مال کو، اس شہرت کو اللہ کے راستے میں لگائیں، اور اس پہ تکبر نہ کرنا اور کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔